وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اکثر مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ جس طرح نماز اسلام کا رکن ہے، زکوٰۃ بھی اسلام کا رکن ہے۔ جس طرح نماز کا منکر جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے صاحب نصاب مسلمانوں پر فرض فرمایا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے، مال کی حفاظت ہو جاتی ہے اور آپ کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑے عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ فرمایا کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو فرمایا فبشرهم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے بہت سخت وعید کا ذکر فرمایا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو پریشانیاں ہیں اور جو مالی تنگیاں ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صاحب نصاب لوگ پوری زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ عام طور پر اگر دیکھا جائے، جو آدمی مشکل سے صاحب نصاب بنتا ہے وہ بڑی خوشی سے زکوٰۃ دیتا ہے، وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ میں کب زکوٰۃ دوں، مجھ پہ کتنی زکوٰۃ فرض ہے، مجھے کتنا دینا چاہیے۔ جیسے جیسے زکوٰۃ کی رقم بڑھتی جاتی ہے، شیطان کا حملہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ جن لوگوں کی زکوٰۃ سینکڑوں میں ہے وہ بڑی خوشی سے دیتے ہیں، جن کی زکوٰۃ ہزاروں میں ہے وہ بھی زکوٰۃ کسی نہ کسی طریقے سے ادا کر دیتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کی زکوٰۃ لاکھوں میں آتی ہے یا کروڑوں میں آتی ہے، وہ اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ رعایت اور رحمت کے ساتھ زکوٰۃ کی فرض کی ادائیگی کا حکم فرمایا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے مکان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اپنی گاڑی ہو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اور اپنے استعمال کی کوئی بھی چیز ہے، اگر ہمارے ہاتھ میں قیمتی گھڑی ہے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں موبائل استعمال کے لیے ہے، ہزاروں روپے کا موبائل، لیکن اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو اللہ تبارک و تعالی نے مخصوص مال پر فرض فرمایا ہے، لیکن اس کی ادائیگی میں بھی بڑی کوتاہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ غربت کا شکار ہے۔ لوگ جو ہے بھیک مانگنے پر مجبور ہیں، لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہیں، اور در در کے ٹھوکریں کھانے پر یا بھوکے پیاسے رہنے پر مجبور ہیں۔ اس کی جہاں اور بہت ساری وجوہات ہیں، ایک مین بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ اس کا صحیح اہتمام نہیں کرتے، بلکہ زکوٰۃ کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں، صحیح جگہوں پر صحیح مقام پر جناب سفید پوش لوگوں پر خرچ نہیں کرتے، تاکہ وہ اپنی زندگی جی سکیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ اور جس طرح اسلام کا یہ اصول بنایا گیا تھا کہ مالدار سے زکوٰۃ کو لے کر غریب تک پہنچایا جائے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی گزار سکے، اگر صحیح معنوں میں ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، خصوصاً وہ لوگ جن کی زکوٰۃ کی رقم زیادہ بنتی ہے، تو انشاءاللہ معاشرے سے بے راہ روی اور معاشرے سے غربت اور معاشرے سے خودکشیاں اور معاشرے سے بہت زیادہ برائیوں کا انشاءاللہ خاتمہ ہوگا۔ تو چونکہ زیادہ تر لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ثواب کی زیادتی کی وجہ سے، تو انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل جو ہے وہ آج سے بیان ہونا شروع ہو گئے، اور زکوٰۃ کی فضیلت آپ نے سماعت فرمائی کہ یہ اسلام کا رکن ہے، اور اس سے مال میں برکت ہوتی ہے اور فرض کی ادائیگی ہوتی ہے اور غریب کی مدد ہوتی ہے۔ لہذا اس کے مسائل کو سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جیسے ہم نماز کے مسائل کو سیکھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو
جو صاحب نصاب ہے صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور پورے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس کے فرض کو سمجھ کر اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔